ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بہت ہی ایک اہم خاص ٹاپک پر بات کروں گا جو میں نے آج کل بہت ہی عام دیکھا ہے، اور اس بیماری میں سمجھیے کہ یہ ناچیز بھی سمجھیے کہ کبھی کبھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انسان آج کے دور میں ہم نے دیکھا کہ یہ چیز ایک کامن سی ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس پر کچھ گفتگو کروں۔ باقی میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ جو ہے میں بہت لمبی چوڑی کچھ باتیں کہوں یا کچھ ایسی بات ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ تو وہ ٹاپک ہے کہ زیادہ سوچنا، زیادہ کسی چیز کا ٹینشن لینا، کسی چیز کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا، حرص، لالچ۔ تو اسی ٹاپک پر انشاءاللہ ہم کچھ باتیں خاص بہت ہی مختصر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک سمجھیے کہ گزارش کرتا ہوں کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ ان دنوں سمجھیے کہ جمعہ کا بیان اور سنیچر کا ویڈیو جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو ساتھی سوالات کرتے ہیں وہ ویڈیو بھی نہیں بن پائی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سمجھیے کہ جمعرات کی رات میں ہی گھر چلا گیا تھا، اور ایک سمجھیے کہ خوشخبری بھی تھی کہ بیٹی ہوا تھا، تو بیٹی کی خوشی میں جو ہے مجھے رہا نہیں گیا، میں گھر چلا گیا۔ تو گھر جانے کی وجہ سے جمعہ کا بیان بھی غائب ہو چکا، اور سنیچر کی ویڈیو جو ہے وہ بھی غائب سمجھیے کہ ختم ہو چکا۔ تو سمجھیے کہ میں سوموار کو یہاں پہنچا ہوں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کر دیں اس کے تعلق سے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ 26 جنوری کے دن بھی جو ہے میں نہیں تھا، میں گھر پر تھا۔ تو آپ ہر سال 2-3 سال سے دیکھ رہے تھے 26 جنوری کے دن جو ہے مدرسہ آسیہ تحفیظ القرآن للبنات میں جو پروگرام ہوتا تھا، وہ پروگرام بھی اس مرتبہ سمجھے کہ نہیں ہوا۔ تو نہیں ہوا تو مختصر میں بس راشٹریہ گن، نعت وغیرہ کچھ چلی، نظم وغیرہ وہی سب چلا، لیکن خاص باضابطہ پروگرام کا کچھ ہم لوگوں نے انتظام نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1 فروری سے مدرسے میں امتحان ہے، سالانہ امتحان بچیوں کا، اور سمجھے کہ اس سے پہلے جو فوقانیہ مولوی کا امتحان تھا، جس کی وجہ سے بچی سب ڈسٹرب تھی۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس مرتبہ پروگرام کینسل کر دیا جائے، اور 15 اگست میں انشاءاللہ اچھی طریقے سے پروگرام ہوگا۔ لیکن ابھی جو پروگرام ایک ہوگا 12 تاریخ کو الوداعی پروگرام مدرسے کے اندر، جو بچی عربی سوم میں تھی اس سال، ان کی جو ہے رخصتی ہے، سمجھیے کہ الوداعی پروگرام ہے، تو انہی کے تعلق سے کچھ پروگرام ہوگی، اس دن پروگرام ہوگا، تو وہ ویڈیو ہم انشاءاللہ بنا کے ڈالیں گے، آپ سب لوگ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ سمجھیے کہ اور میں گھر پر بھی تھا، تو جس کی وجہ سے میں کچھ بھی ویڈیو نہیں بنا سکا، میں ڈال سکا جی۔ تو دیکھیے ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک چیز کی بہت ذمہ داری لی ہے سخت طریقے سے، جو میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ دیکھیے حقیقت بات ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو اتنا اللہ کا شکر آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کا جو تفسیر ہم نے کیا، اور سمجھیے کہ ابھی ہمارا تفسیر جو ہے 30واں پارہ چل رہا ہے، تو ایک چیز مجھے بہت کامن لگی، جس کی ذمہ داری اللہ نے بہت سختی سے اٹھائی ہے، وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کی، رزق کی، پیسے کی، کھانے پینے کی، اللہ نے جگہ جگہ پر کہا کہ میرے بندو رزق کی ذمہ داری یہ میری ہے، میرے اوپر چھوڑ دو۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ پھر میرے ذمہ کون سا کام ہے؟ تو قرآن آگے جواب دیتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم آخرت کی فکر کرو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں نا آپ کے بات؟
کہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر میں نے جو اپنا ذاتی مطالعہ کیا ہے، میں نے تفسیر کو پڑھا ہے یا میرا جو تفسیر چلتے رہتا ہے، وہ تو ایک چیز مجھے بہت عام سی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ایک ہی چیز کی ذمہ داری لے رہی ہے، لیکن دنیا کے لوگوں کا حال کیا ہے؟ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کی ذمہ داری دنیا کے اندر بندوں نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اور جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے اس ذمہ داری کو بندوں نے، انسان نے جو اس کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا۔ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ہم کچھ کر کے بھی تو دکھلائیں۔ تو آج کے دور میں دیکھا جائے کہ دو چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر، دل کے اندر دو چیزیں آج کے دور میں دیکھا بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، ایک حب مال، دوسرا حب جاہ۔ حب جاہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہی چلے، ہماری ہی بات چلے، میں ہی سب سے آگے رہوں، میں کسی کے پیچھے نہیں رہ سکتا، میری بات چلنی چاہیے، میری بات مانی جانی چاہیے، میرا ہی گاؤں میں جو ہے دبدبا ہو، میں ہی سیکریٹری بنوں، میں ہی صدر بنوں، میں ہی سب کچھ بنوں۔ بس چلے تو وہ جو ہے وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے لوگ، کہ سب کہیں گے کہ ہم ہی بنوں گا، یعنی میں ہی بنوں گا وزیر اعظم۔ اور دوسرا حب مال، مال کی محبت، کتنا آ جائے میرے پاس مال، کتنا آ جائے میرے پاس مال، اور سب مال میرے ہی پاس آ جائے، سامنے والے کے پاس نہ جائے۔ اس میں بھی اگر اپنا بھائی ہو تو اگر وہ بھائی زیادہ کما رہا ہے، چھوٹا والا بھائی، تو بڑے بھائی کو نقصان، تکلیف، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اور اسی میں اگر زیادہ پیسے والا ہے اس کے پاس یہ آ گیا تو یہ ٹینشن بھی انسان آ جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا دو چیزیں انسان کو جو ہے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب انسان زیادہ سوچتا ہے، سوچنے کی وجہ سے ایک چیز، بیماری ایک میں نے دیکھا کامن سی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ بی پی کا ہائی ہونا۔ یہ میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا تجربہ بھی ہے، کبھی کبھی میں زیادہ سوچنے لگتا ہوں تو میرا بی پی جو ہے ہلکا سا ہائی ہو جاتا ہے اور سر بھاری ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ابھی ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو اپنے طرز پر جو میں نے، اب آپ کہیں کہ اس سے بچا کیسے جائے، لیکن زیادہ سوچنا ایک چیز دیکھیے کہ جو ہمارے ذمہ میں وہ جو کام نہیں ہے اس کو ہم کیوں کریں۔ جیسے کہ مان کل ہمیں کسی کام پر جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ کل موسم اچھا ہو، صبح دھوپ نکل جائے، بارش نہ ہو، موسم ٹھیک رہے۔ اب انسان ابھی سے ہی سوچ رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اب انسان سوچ رہا ہے۔ اب ذرا یہ بتلائیے کہ کل دھوپ اگر نہیں نکلی تو کیا میری ذمہ داری ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں کہ دھوپ کو نکالنا ہے؟ میرے بس میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب ذرا سوچئے گا کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، انسانوں کے بس میں نہیں ہے، اس چیز پر اپنے دماغ کو کھپانا اور سوچنا اور زیادہ سوچتے چلے جانا، یہ کرتے رہنا، وہ کرتے رہنا، تو انسان کو اسٹریس اور ڈپریشن، اور جب یہ دو چیزیں ہوگی، زیادہ سوچنا، ٹینشن لینا، ڈپریشن میں جانا، تو آپ کو دو بیماری ضرور ہوگی، ایک شوگر کی بیماری آپ کو ضرور ہوگی، دوسرا بی پی کی بیماری۔ ارے میں ایک شخص سے میں نے پوچھا، انہوں نے خود بتایا، میں نے کہا کہ بھائی آپ تو دن بھر جو ہارڈ ورکنگ کرنے والے لوگ ہیں، آپ یعنی سب سے زیادہ کام کرتے ہیں آپ، تو آپ کو شوگر کی بیماری کیسے ہو گئی؟ حالانکہ ان کی عمر 25-30 کے قریب ہے، شاید 30-35 ہے، 30-35 سال میں آج کل کے لوگوں کو ہو جا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، ہمارے کہ ہاں کہ امام صاحب کیا بتائیں، میں بہت ہارڈ ورکنگ کرتا ہوں، 40 کلومیٹر جو ہے میں پیدل ہی چلتا ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک، یعنی بہت اوپر تک جو ہے، بہت دور تک جو سامان اٹھا کے لے کر کے جانا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو تو بیماری شوگر کا ہونے کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ امام صاحب زیادہ ٹینشن کی وجہ سے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ زیادہ ٹینشن، پیسے کی ٹینشن، کہاں سے آ جائے، کیسے آئے، اتنی ساری بیٹیاں ہیں، اولاد ہیں، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، بہت ساری ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس ٹینشن میں ہم کو اتنی کم عمر میں جو ہے شوگر کے مریض ہم ہو گئے، اور بی پی تو ہونا ہی۔ تو میرے محترم، تو مختصر کلام یہی ہے
کہ زندگی کے اندر اللہ نے جس چیز کی ذمہ داری میرے اوپر لی ہے، یعنی کہ بندوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے، وہ آخرت کی فکر ہے. تو ہم آخرت کی ذمہ داری اٹھا لیں. دنیا کیا اور اللہ جو ہے رزق کی ذمہ داری تو پہلے ہی آلریڈی اٹھا چکے ہیں. انہوں نے صاف صاف کہا ہے. پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے. قرآن صرف شہی برات میں یا قرآن خوانی میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کو آپ پڑھیے، مطالعہ کیجئے، تفسیر کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ دیکھیے قرآن ہم سے کیا باتیں کرتا ہے. پورے قرآن آپ کھنگال کے دیکھ لیجئے، آپ کو زیادہ تر جو ملے گا وہ اللہ کے احکامات، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہا ہے. اس نے بھی سب سے زیادہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندو، رزق کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں کھلاؤں گا. ہاں لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آدمی انسان گھر کے اندر ہی بیٹھ جائے، کہے کہ نہیں اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو چلو گھر میں ہی بیٹھ جائے. نہیں میرے بھائی، یہ ایسا نہیں ہے. کام کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمارا اس میں کوئی خیال نہیں. اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ زیادہ آپ سوچیں نہیں، زیادہ ٹینشن نہیں لیں. جتنا آپ کو مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا. دوسری ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم اپنے بلبوتے پر کمائیں، یعنی جب بھی مدد مانگیں اللہ سے مانگیں، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. کوشش یہ کریں اور کسی پر سہارا لگا کے نہ بیٹھیں کہ فلاں انسان دے گا تو دے گا. اس لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب انسان دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے، لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے، جب وہ بھروسہ ٹوٹتا ہے تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا اس سے اچھا جو ہے اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے. آخر میں ایک چیز ہم کہتے چلیں کہ دنیا کے اندر آپ سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن دو چیزیں کبھی نہ چھوڑیں. نمبر 1 مسکرانا، نمبر 2 اللہ سے امید. یہ دو چیزیں کبھی نہ چھوڑیں. ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہنستے رہیں. جب بھی آپ زیادہ سوچنے کی بیماری یعنی زیادہ سوچنے لگیں، نیند نہ آئے، تو آپ کتاب اٹھائیں، آپ سب سے مشکل کتاب اٹھائیں اور کتاب کا مطالعہ کریں. پھر دیکھیں 5 منٹ میں اگر نیند نہیں آئی نا تو پھر دیکھیں. یہ اپنا میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. مجھے بھی کبھی کبھی نیند نہیں آتی ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کیا بات ہے. حالانکہ میں دن میں سوتا بھی نہیں ہوں کبھی کبھی، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی ہے. تو میں نے بھی کتاب کا مطالعہ کیا، استادوں سے پوچھا، دیکھا، تو پتہ چلا کہ بھائی آپ کسی کام میں بیزی رہیں، اپنے دماغ کو بیزی رکھیں، اپنی آپ کو بیزی رکھیں. پھر میں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا. میں کتاب کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں. آپ دیکھیں یہ رحمت للعالمین ہے، سمجھیے کہ اتنی موٹی کتاب ہے. جب بھی میں کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں مطالعہ کرنے کے لیے، مشکل سے 2-3 صفحہ مطالعہ کرتا ہوں، نیند آنے لگتی ہے. اب ایسی نیند آتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے. تو کتاب کا مطالعہ شروع کر دیجیے. آپ کسی کام میں لگ جائیں. اب اتنا ٹینشن کیوں لگے کہ بھائی نیند نہیں آ رہی ہے، کیا کریں؟ تو بھائی جتنی جب نیند کو ضرورت ہوگی وہ خود بخود نیند آ جائے گی. تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ زیادہ سوچیں نہیں، زیادہ فکر نہ لیں. ہاں ایک چیز کی فکر لیں، آخرت کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، مرنے کے بعد قبر کے اندر جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. تو بہت سارے واقعات ہیں. میں سوچا تھا کہ کچھ واقعہ بھی سناؤں، لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے. تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جمعہ کے بیان میں بھی. اور تفسیر آپ ضرور دیکھتے رہیں. تفسیر قرآن جو ہم ڈالتے رہتے ہیں وہ چل رہا ہے، وہ دیکھتے رہیں. اور فرائیڈے بیان بھی. اور انشاءاللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو ساتھی سوالات کیے ہیں کر رہے ہیں، تو ہم سنیچر والی ویڈیو میں پورے دونوں سوالات کے جوابات، یعنی کہ 2 ہفتے کی جو سوالات ہیں وہ دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ہی ویڈیو میں بنائیں گے انشاءاللہ. آپ ضرور دیکھیے گا. تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے. چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.